گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصا را پیر کامل کاملا را رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے 981 عرس کا آغاز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چادر پوشی کی اور دودھ کی سبیل کا افتتاح کیا۔ پہلے روز محفل نعت کا انعقاد، گلہائے عقیدت پیش کیا گیا، لنگر نیاز کا بھی وسیع انتظام۔ داتا گنج بخش کے عرس کی 3 روزہ تقریبات، سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ دربار جانے والے راستوں پر کنٹینرز نصب کر دیے گئے، سخت چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت۔ 6 ایس پی سمیت 3800 اہلکار تعینات۔ دربار اور گردنواح کی بلند عمارتوں پر سنائپرز بھی مامور۔ حضرت داتا گنج بخش کے عرس پر سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کا داتا دربار کا دورہ، مختلف حصوں میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران نے سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے ٹریفک پولیس بھی متحرک، 5 ڈی ایس پیز، 111 ٹریفک انسپیکٹرز اور 900 وارڈنز ڈیوٹی پر موجود۔ سی ٹی او اماراتر کا عرس داتا دربار کے مختلف ڈائیورشنز پوائنٹ کا دورہ، متبادل روٹس اور پارکنگ انتظامات کا جائزہ لیا۔ بلاول بھٹو کا حضرت علی بن عثمان حجویری کے لیے گہری عقیدت کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ حضرت داتا گنج بخش کا محبت، رواداری اور انسانیت کے احترام کا پیغام لازوال ہے۔ آپ کی تعلیمات آج بھی لاکھوں دلوں کو منور کر رہی ہیں۔ ریڈ لائن ہے، وہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی پہ وار، وہ ہے کہ پاکستان کے جو ہمارے ادارے ہیں، سیکیورٹی اداروں کے اوپر وار۔ آپ جب اس تک یعنی اس حد تک چلے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ دوسرا معاملہ ہے کہ ریلیف دینا، اور اپنے جو وسائل ہیں ہر صوبے کا یہ ایک آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے۔ تو اگر پنجاب نے ایک بڑی محنت کر کے، ہمت کر کے 14 روپے فی یونٹ کم کیا ہے، تو آپ دوسرے صوبوں پہ اس کو زبردستی ٹھونس نہیں سکتے۔ پاکستان کی ریڈ لائن ملکی سلامتی اور سیکیورٹی اداروں پر وار ہے، 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا ضرور ملے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پھر واضح کر دیا، بولے معیشت بجلی کا سوئچ نہیں جسے دباتے ہی سب ٹھیک ہو جائے، بجلی کے مسائل حل اور عوام کو ریلیف دیں گے۔ پی ٹی آئی کے ڈس انفارمیشن سیل ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بشرا بی بی کے ڈس انفارمیشن سیل چلانے کی تصدیق ہو گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تنقیدی نشر، کہا کہ نفرت اور انتشار کی سیاست اچھی نہیں، پارٹی پر قبضے کی جنگ میں ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ معیشت کے استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، معیشت کی مضبوطی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں اصلاحات ناگزیر ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز کی ری اسٹرکچرنگ کر کے نظام میں بہتری لا رہے ہیں۔ کچے کے ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 10 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے مقرر۔ خطرناک ڈاکوؤں کی گرفتاری پر 50 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ دہشت گرد کی گرفتاری پر 25 لاکھ روپے انعام ملے گا۔ 20 خطرناک ڈاکوؤں کے نام اور تصاویر جاری۔ اعلیٰ بیوروکریٹس کے اہل خانہ کے لیے الاؤنسز کی منظوری، دوران سروس وفات پانے والے ملازمین کے اہل خانہ کو الاؤنسز ملیں گے۔ ہاؤس رینٹ اسپیشل الاؤنس، میڈیکل، یوٹیلیٹی اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ملے گا۔ پنجاب حکومت نے منظوری دے دی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا 45 منٹ تک پاکستان کا فضائی سفر۔ ایویشن ذرائع کے مطابق مودی نے پولینڈ سے بھارت جاتے ہوئے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی۔ مودی کا طیارہ چترال سے داخل ہو کر لاہور سے ہوتا ہوا امرتسر پہنچا۔ ایپسپ کے زیر اہتمام انٹرپرنوریل ایکسپو 2024 کا انعقاد، چیئرمین ایچ ای سی پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد اور چیئرمین پی ایچ ای سی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کی شرکت۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات اور سینئر رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال بھی شریک۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان بھی تقریب میں شریک۔ سی پاکستان ایکسپو میں کینیا، ترکی، اٹلی اور چین سمیت مختلف ممالک کے ہائی کمشنرز اور وفود کی بھی شرکت۔ مختلف یونیورسٹیز کے چانسلرز، وائس چانسلرز اور ریکٹرز بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین ایپسپ پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان نے مہمانوں میں شیلڈز تقسیم کی۔
documentary says that objective of today's expo is not only to promote entrepreneurship culture in Pakistan, but also to ignite the passion of entrepreneurship among our youth. Because the youth of Pakistan is innovative and creative, and they have the potential to change the fate of the country. ایکسپو سی پاکستان طلباء کے لیے تعلیمی صلاحیتوں کو منوانے کا پلیٹ فارم ہے۔ ایکسپو میں پیش کیے جانے والے آئیڈیاز گیم چینجر ہو سکتے ہیں۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کا خطاب، کہا کہ سپیریئر یونیورسٹی کے بڑے ایونٹ کا مقصد نوکریاں تلاش کرنا نہیں، نوکریاں پیدا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا میڈم سمیرہ کو کہ اتنا اچھا آئیڈیا انہوں نے شروع کیا، اور سپیریئر یونیورسٹی نے اور پھر چودھری رحمان صاحب نے جو لیڈرشپ رول دیا، اس کی وجہ سے آج ماشاءاللہ یہ ایک پودا جو 2016 میں شروع ہوا آج ایک تناور درخت کی شکل میں آتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے پاکستان کے اندر ایک ہارمنی اور یونٹی کا کلچر پیدا کیا۔ نوجوان نسل ہمارا عظیم اثاثہ ہے جو معاشی حالت بدل سکتا ہے۔ چیئرمین AGC پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد کا خطاب، کہا ایجوکیشن ایکسپو کے انعقاد پر سپیریئر یونیورسٹی انتظامیہ کو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ طلباء ایکسپو سی پاکستان میں اپنے آئیڈیاز سے اپنی قسمت بدل سکتے ہیں۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ فیل نہیں آئی کہ میں کسی دوسرے صوبے کے دوسرے شہر میں بیٹھ کر ان تمام ترقی کی فیوچر آف پاکستان کی بات سن رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب کچھ مجھے اپنا لگا بالکل۔ اگر میں اپنے الفاظوں کو بہت سمیٹتے ہوئے کہوں کہ دس از دی فیوچر آف پاکستان۔ ایپسیپ تعلیمی اداروں کو جوڑنے کا پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ ایکسپو سی پاکستان کے انعقاد پر سپیریئر یونیورسٹی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سینئر رہنما MQM مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بچوں کو تعلیم دے کر ہی پاکستان کی قسمت بدلی جا سکتی ہے۔ Work towards them, dream that tomorrow you should be standing here as the Education Minister of Punjab and God will help you. Because میرا یہ ماننا ہے کہ ہم آگے جائیں گے۔ There is no second thought about it. Pakistan has to move forward. But inshallah, record this statement that after year number 1 of this government, ہمارے بورڈز بھی انشاءاللہ آغا خان بورڈ کے لیول پہ ٹرانسپیرنٹ اور انڈیپینڈنٹ ہوں۔ پنجاب کے تعلیمی معیار کو بین الاقوامی معیار کا بنانا ہوگا اور بنا رہے ہیں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیز کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کریں گے۔ آئندہ برس سے امتحانات میں AI ٹیکنالوجی والے کیمرے استعمال کریں گے۔ طلباء کے لیے 25 ارب کے وظائف لا رہے ہیں۔ اس سال 157 یونیورسٹیز آر پارٹیسپیٹنگ۔ تو جب چوئی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، اور الحمدللہ، تو میرے تو دل میں اوپننس کا ایشو ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے اپنی ٹیم کو کنونس کرنے میں سال لگ گیا، کیونکہ آبویسلی جب آپ ایک انوائرمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کئی دفعہ کمپٹیشن کی فضا بنتی ہے۔ ایکسپو سی پاکستان تعلیمی اور معاشی میدان میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ چیئرمین BOG یونیورسٹی آف لاہور اویس رؤف نے کہا آج ہمارے ساتھ 150 یونیورسٹیز ہیں، 2 لاکھ IT پروفیشنلز کی ضرورت ہے، جبکہ داخل 200 سے زائد نہیں کر سکتے۔ I congratulate Pakistan Private Universities Association for organizing this expo and its invaluable contributions for providing this unique platform for students of entrepreneurship from Pakistan universities to display their capacity, their works, and to express their creative ideas. ترکیہ حکومت ریسرچ اور انٹرپرینیورشپ پر کام کر رہی ہے۔ ترکیہ کے کونسل جنرل کا سی پاکستان ایکسپو سے خطاب، کہا کہ گزشتہ سال ترکیہ نے 150 پاکستانی طلباء کو اسکالرشپس دیں۔ پاکستانی طلباء کو ترکیہ کی یونیورسٹیز میں تعلیم کے لیے مواقع فراہم کریں گے۔
ایکسپو سینٹر میں انٹرپرنوریل ایکسپو کا شاندار انعقاد، 100 نیشنل اور 7 انٹرنیشنل طلباء کے سٹالز توجہ کا مرکز بن گئے۔ شرکاء نے طلباء کے آئیڈیاز کو خوب سراہا۔ سی پاکستان ایکسپو کے لیے سپیریئر، کیمسٹ اور ایپسپ کا اشتراک سر فہرست ہے۔ بالکل، ایکچولی ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم نے انکم ٹیکس کی جو ریٹرن فائلنگ ہوتی ہے اینیولی، ہم نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے۔ کوئی کمپلیکسٹی نہیں، ایک یوزر فرینڈلی ہم نے موبائل اپلیکیشن بنا دی۔ ایسکاؤنٹ ڈیجیٹل ٹیکس پارٹنر کے نام سے ہماری موبائل اپلیکیشنس ہیں اور بآسانی آپ بہت ہی آسان اپنی ریٹرن فائلنگ کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی پاکستان کو اس وقت انٹرپرنرز کی نیڈ ہے، بزنس مین کی نیڈ ہے، اور اسی لیے یہ جو سی پاکستان نے پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے ورلڈ اسٹارٹ اپ چیمپئن شپ کے تھرو جو ہے نا ایک یہ ایکسپو کروایا ہے۔ پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں گراں قدر خدمات کا اعتراف، پنجاب گروپ آف کالجز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر سہیل افضل کا نام بھی تعلیمی شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے والی شخصیات میں شامل۔ گزشتہ روز گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان نے پروفیسر سہیل افضل کو ان کی خدمات کے اعتراف میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا۔ لاہور سمیت پنجاب میں مانسون کے ایک اور سپیل کی پیشگوئی، کل سے 29 اگست تک شدید بارشوں کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا، ممکنہ بارشوں کے پیش نظر تمام انتظامیہ کو خصوصی اقدامات کی ہدایت۔ لاہور سمیت صوبے میں ڈینگی مریضوں کے اعداد و شمار جاری، 24 گھنٹے میں ڈینگی کے 3 کیسز سامنے آ گئے، ایک ہفتے میں 35 ڈینگی کیسز، جبکہ رواں سال 299 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ لاہور سے ڈینگی کے 2 کیسز رپورٹ۔ معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس، ملزمہ کا میڈیکل کروانے کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ 27 اگست کو سماعت کرے گی۔ عدالت نے ملزمہ آمنہ عروج کی الٹرا ساؤنڈ ایکس رے رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔ جرائم پیشہ ناصر کے خلاف لاہور پولیس سرگرم، رائیونڈ، شمالی چھاونی اور چونگ پولیس کا آپریشن، چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث 9 ملزم گرفتار، ملزموں سے لاکھوں روپے نقدی، زیورات، موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برآمد۔ بجلی چوروں کے خلاف لیسکو کا کریک ڈاؤن تیز، 24 گھنٹے میں 16 بجلی چور گرفتار، مجموعی طور پر 450 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، 182 مقدمات درج ہوئے، جرمانے کے طور پر 4,32,000 یونٹس چارج کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، دھرمپورہ، غازی آباد اور جوڑے پل پر صفائی انتظامات کا جائزہ لیا، مینول سویپنگ، اوپن پلاٹس کلیئرنس کا معائنہ بھی کیا، LWMC کو گلی محلوں میں خصوصی صفائی انتظامات کی ہدایت۔ LDA کا تجاوزات کے خلاف آپریشن تیز، چوتھے روز بھی اڈا پلاٹ اور راون روڈ پر کارروائیاں، LDA ٹاؤن پلاننگ اور انفورسمنٹ اسکواڈ نے 50 سے زائد املاک سے تجاوزات، شیڈز اور بلڈنگ میٹیریل ہٹا دیے۔ LDA سپورٹس کمپلیکس گلبرگ میں 2 روزہ شطرنج مقابلے، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کہا چیس مقابلوں کا انعقاد احسن اقدام ہے، گیم میں بچوں، بڑوں اور فیملیز کی دلچسپی سے خوشی ہوئی۔ اور شاہد آفریدی نانا بن گئے، شاہین شاہ آفریدی اور انشا آفریدی کے ہاں بیٹے کی پیدائش، شاہین شاہ آفریدی نے بیٹے کا نام علی یار رکھا، کھلاڑیوں، مینجمنٹ اور PCB کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی کو مبارکباد کا سلسلہ جاری، شائقین کا بھی خوشی کا اظہار۔